بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا موضوع ہے تربیت کی تعریف اور اس کی حقیقت۔ تربیت کا لغوی معنی ہے ربا یربی بھی آتا ہے اور ربا یربو دو طرح سے آتا ہے، یہاں اس نے تین بنائے ہیں، ربا یربو، ربا یربو، ربا یربی، تین طرح سے۔ ربا یربو بڑھنا، اضافہ کرنا، نشو و نما پانا، ربا یربی نشو و نما دینا، رعایت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ ربا یربو اصلحہ و تولی امرہ و ساسہ و قام علیہ۔ تیسرا اس نے تیسرا جو لکھنا تھا نا وہ ربا یربی دوبارہ لکھنا تھا، وہ صحیح نہیں لکھا اس نے۔ اصلاح کرنا، کسی معاملے کا ذمہ دار بننا، اس کی سیاست کرنا، اس پر نگران ہو جانا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنا اور اس کی تکمیل تک اس کے ساتھ چمٹے رہنا تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ دوسرا معنی ہے تعبید الناس للہ تعالی، لوگوں کو اللہ کا غلام بنانا۔ تیسرا ہے صالح مسلمان کی تیاری، جو اپنے آپ میں صالح ہو اور دوسروں کے لیے مصلح ہو، صالح اور مصلح مسلمان کی تیاری۔ فعال مسلمان کی تیاری، جو چست ہو، درست ہو، آگے بڑھنے والا ہو، محنتی ہو۔ اعداد الانسان، اچھے انسان کی تیاری، یہ اصطلاحی معنی تھے۔ اس کی جو ہمہ گیر تعریف ہے وہ یہ ہے، یہ العملیۃ التی یقوم بها المربی، یہ تربیت ایک ایسا عمل ہے کہ مربی اس کو لے کر چلتا ہے، طلباء کے ایک مجموعے پر اس عمل کو اختیار کرتا ہے، اور وہ طلباء ایک محزن میں ہوتے ہیں، مستقر، یعنی ایک مخصوص ماحول میں ہوتے ہیں۔ بتحویلہم، انہیں بدلتا ہے، من خلال منہج معدن، ایک تیار شدہ منہج کے مطابق، وخلال مدت زمنیت، ایک وقت مقرر کے دوران، وفق قواعد و اسالیب، مخصوص قواعد اور اسالیب کے تحت وہ چلتا جاتا ہے، حالاً فحالاً، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے، الی ان یصل بہم الی الہدف المنشود، حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو لے کر ایک مقرر ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تربیت کی تعریف ہے۔ یہ ایک عمل ہے، یعنی محاسبہ، نگرانی، ترغیب، ترہیب، حوصلہ افزائی کرنا، سزا دینا، محبت کرنا، یہ سارا عمل ہے ایک۔ اس میں بچوں کی تعداد ہوتی ہے 20، 25، 30 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ماحول مقرر ہوتا ہے، منہج مقرر ہوتا ہے کہ یہ پڑھانا ہے، یہ نگرانی ہے، یہ عمل ہے، یہ سرگرمیاں ہیں، یہ نشاطات ہیں، یہ ان کو کرانا ہے۔ وقت مقرر، اسالیب، قواعد مقرر ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد نا پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، اب اگلا مرحلہ طے کرنا ہے، اور آخر کار پھر وہ ایک مقرر ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ تو تربیت کی حقیقت یہ ہے کہ معلومات کو عملی شکل میں تبدیل کر دینا۔ نماز فرض ہے، نماز کو عملی شکل میں ڈھالنا کہ بچے نماز کے پابند بن جائیں ٹارگیٹ کے مطابق۔ ایسے اخلاق، زبان کی اصلاح، کردار کی اصلاح، اور اسی طرح سے دیگر جو دعوتی سرگرمی ہیں وہ۔ تو محاضر اور مربی میں فرق ہے۔ محاضر معلومات پیش کرتا ہے، مربی ان معلومات کو عملی جامہ پہناتا ہے، ایک عملی انسان بناتا ہے، ان کے اندر درمیان رہ کر، طلباء کے درمیان رہ کر، ان کا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنا کر، انہیں سرگرمیاں دے کر، ان کے ساتھ وقت گزار کر انہیں ایک منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو تربیت 2 چیزوں کا نام ہے، صحیح مفاہیم کو دماغ میں، جسم جان میں، انسان کے اندر داخل کرنا، اور غلط مفاہیم کو درست کرنا۔ صحیح مفاہیم کو انسان کے اندر داخل کرنا اور غلط مفاہیم کو نکالنا، یہ پہلا کام ہے عقیدے کی اصلاح۔ شرک نکالنا، بدعت نکالنا، نفاق نکالنا، اسی طرح سے جاہلیت کے امور،
اور دیگر جو امور ہیں ان کو خارج کرنا اور صحیح مفاہیم کو داخل کرنا۔ اسی طرح جو صحیح سلوک ہے اس کا عادی بنانا، اور جو غلط سلوک ہے، غلط کردار ہے، اس کی اصلاح کرنا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیت ایک مکمل پروگرام ہے انسان کے لیے، ایک ہمہ گیر جامع پروگرام ہے انسان کے لیے۔ تو یہ ہمارا دوسرا موضوع ختم ہوا۔